الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس حجہ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء ائمہ اہل بیت کو اس دنیا میں حجت بنا کر بھیجا ہے۔ مقام حجت الہی کیا ہوتا ہے؟ حجت الہی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے سامنے کبھی بھی لاجواب نہیں ہوتے، ورنہ وہ الہی نمائندہ نہیں کہلا سکتا۔ اسی سلسلے میں مفضل نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا، جناب مفضل نے کہا کہ جعلت فداک یفرض اللہ طاعت عبد علی العباد ویحجب عنہ خبر السماء۔ کیا فرزند رسول ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی، ایک ہستی کی اطاعت واجب قرار دے، پوری مخلوق پر اطاعت واجب ہو، اور پھر اس کو آسمان یا زمین کی خبریں معلوم ہی نہ ہو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، لا، اللہ اکرم و ارعف و ارحم علی عبادہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی کرم کرنے والا، بڑا ہی رؤوف الرحیم ہے۔ ایسے کام اللہ نہیں کرتا۔ من ان یفرض طاعت عبد علی العباد ثم یحجب عنہ خبر السماء صباحا و مساء۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک حجت کی اطاعت پوری مخلوق پر واجب قرار دے اور پھر اس سے خبریں چھپا کے رکھے، لوگ ان سے سوال کریں اور ان کو علم ہی نہ ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حجت خدا ہوتے ہی وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم عطا فرماتا ہے جس کے لوگ محتاج ہوتے ہیں، یعنی جس چیز کے بارے میں لوگ پوچھ سکتے ہیں، ہر چیز کا علم حجت خدا کے پاس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑی حدیث کہ سمیت ابا جعفر، راوی کہتا ہے، اور راوی بھی محمد بن مسلم جیسے عظیم راوی جو تقریباً 40,000 احادیث کے حافظ، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے سنا، یقول نازل جبریل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے رمانتین من الجنہ۔ ایک دفعہ جبریل جنت سے 2 انار لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فلاقیہ علی، رسول خدا کی ملاقات مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوئی، اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ دونوں انار کیا ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ فقال، حضرت نے فرمایا، ہاذہ النبوہ، ایک تو یہ ہے کہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ نبوت ہے، اس کے بارے میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ نبوت اللہ نے میرے لیے خاص کی ہے۔ دوسرا، ہاذہ علم، رسول خدا نے ارشاد فرمایا یہ دوسرا یہ علم ہے۔ اور پھر رسول خدا نے اس انار کے 2 حصے کیے، فرمایا اے علی، یہ آدھا میرے لیے ہے، آدھا آپ کے لیے ہے، یعنی جتنا علم اللہ نے مجھے دیا ہے اتنا ہی علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی حرف اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو نہیں سکھایا الا وقد علمہ علی، پھر اس حرف کو رسول خدا نے علی کو جا کر سکھایا ہو، یعنی جو کچھ اللہ کی طرف سے رسول خدا نے علم حاصل کیا ان تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے رسول خدا نے علی کو تعلیم دیا۔ اس کا مطلب ہے علی اور رسول میں صرف اتنا فرق ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، باقی جتنا علم اللہ تعالیٰ نے رسول کو عطا فرمایا وہی رسول نے علی کو عطا فرمایا۔